أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین. آج اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں میں اسماء حسنہ میں سے سب سے پہلا نام اللہ، اس کے بارے میں ہم غور و فکر کریں گے، اس کے معنی اور اس پر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے. لفظ اللہ قرآن کریم میں 2724 مرتبہ آیا ہے، اور یہ نام علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے نام ہیں ان سارے ناموں کو یہ نام جمع کرتا ہے اپنے اندر، اور ساری صفتیں اپنے اندر سموتا ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے ناموں کو ہم جب ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ کا یہ نام بھی ہے، یہ نام بھی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے. لیکن الٹا نہیں بولتے. کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں کہتے کہ رحمان یہ جو ہے رحمان کا نام اللہ ہے، رحمان کے ناموں میں سے اللہ ہے، ایسا نہیں بولتے ہیں، بلکہ اللہ کے ناموں میں یہ سارے نام ہیں. تو علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے، اس لفظ میں جتنے بقیہ نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سارے ناموں کے معنی اور ان کی صفتیں خود بخود داخل ہو جاتی ہیں. اور اللہ کا مطلب کہ سارے مخلوق، ساری کائنات اس کی محبت میں، اس کی تعظیم میں، اس کے اکرام میں اس کی عبادت کرتی ہیں. یعنی سارے مخلوق، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے محبت کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ، اس کے سامنے عاجز ہو کر، اسی کی طرف لپک کر. ڈرنے کے موقع پر لپکتے ہیں تو اللہ کی طرف. اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے چلانے میں پوری طریقے سے طاقت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس وہ ساری رحمت ہے جو ساری دنیا کو شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفتوں کی وجہ سے وہ معبود برحق ہونے کا مستحق بنا ہے. معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ اللہ ذوالجلال والاکرام رب العالمین کے لیے خاص ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ کا نام نہیں دیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کے نام نامی کسی کو پاتے ہو؟ کوئی ہے اس کے برابر جس کا نام ہو، اس کی ذات کے برابر ہو، اس کی صفات کے برابر ہو؟ کوئی نہیں. علماء نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے، لفظ جلالہ جس کو کہتے ہیں اللہ، یہ جو ہے مشتق یعنی الہ یا الہ سے نکلا ہوا ہے. یہ جو ہے ڈرائیوڈ ہے یہ لفظ الہ سے. الہ کا مطلب یعنی جو عبادت کرنے کے معنی میں، جس کی طرف شوق سے اور ڈر سے لپکتے ہیں. دنیا والوں سے ڈرتے ہیں تو بھاگتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں تو اسی کی طرف جاتے ہیں.
ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لپکو، اللہ کی طرف دوڑو. تو لفظ اللہ تعالی الہ سے بنا ہے، لیکن الف لام اس میں مستقل طور پر اس کے نام میں آ گیا ہے اللہ کے ساتھ. الالہ الگ لفظ ہے، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے. اللہ یہ الگ لفظ ہے، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں میں سب سے بڑا نام یہی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا. علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے پاس پہنچ کر دلوں کو سکون ملتا ہے، دماغوں کو معرفت اور سمجھ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سارے لوگوں کو حقیقت میں پناہ دینے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، اور بندہ اسی کی طرف پناہ لیتا ہے شوق اور محبت کے ساتھ. تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس کی صفات میں پرفیکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور چیز سے الفت اور مانوسیت حقیقت میں نہیں ہوتی ہے. انسیت اگر ملتی ہے، جی الفت اگر صحیح معنی میں ملتی ہے، سکون اگر ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ملتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے پاس بندہ اس کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو اس کے سامنے رگڑتا ہے، اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اور ساری دنیا اس کی پاکی بیان کرتی ہے. تو لہٰذا الالہ یعنی معبود برحق اللہ تعالیٰ وہ اکیلا ہے. اس کے علاوہ جتنے خدائے لوگوں نے بنا لیے ہیں یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ خدا نہیں ہے، وہ سب کے سب باطل ہیں. اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو تم خدا مت بناؤ، ورنہ تم عذاب پانے والوں میں ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا. تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت بناؤ، ورنہ تم رسوا ہو کر اور بے یار و مددگار ہو کر تم بیٹھ جاؤ گے. تو جو مخلوق ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتا. اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں، وہ طاقت نہیں، کیونکہ رزق دینے والا اللہ، پالنے والا اللہ، ہماری ساری چیزوں کا علم رکھنے والا اللہ، رحم کرنے والا اللہ، احسان کرنے والا اللہ، شفاعت قبول کرنے والا اللہ، وہ اکیلی ذات ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ سارے دین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق سچا خدا کوئی نہیں، اس کے اندر سارا دین آ جاتا ہے، سارے ایمان کے ارکان آ جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا. اسی کلمے کی وجہ سے جنت اور دوزخ بنایا گیا. اسی کلمے کی وجہ سے لوگ اور مومن اور کافر اور منافقوں میں تقسیم ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. کہہ دیجئے کہ وہ اکیلا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی خدا نہیں، اور میں تم جو کچھ شرک کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، میں پاک ہوں. بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ وہ سچا خدا ہے کہ اس کے اوصاف اور اس کے کمالات کی وجہ سے ایک انسان محبت کرنے لگتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنے ایسے صفات ہیں، پرفیکٹ صفات، خوبصورت صفات، جلالی اور جمالی صفات، مکمل، ہر عیب سے پاک. ایسے صفتوں کی وجہ سے مخلوق اور بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. جیسے اگر کوئی آدمی باکمال ہو، باصلاحیت ہو، اس کے احسانات ہوں، تو لوگ جو ہے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کی قابلیت کی بنا پر. اور اگر ان قابلیتوں کے ساتھ ساتھ اس آدمی کا احسان ہو تو انسان مزید اس سے محبت کرنے لگتا ہے. دیکھے بغیر جب اس کے احسانات اس تک پہنچ رہے ہیں تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بہترین مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى
اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب سے اچھا اور سب سے بہترین مثال ہے، جو اللہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اس کے رحم میں، اس کے کرم میں، اس کے عدل میں، اس کے انصاف میں، اس کی طاقت میں اور اس کی قیومیت میں، پوری دنیا کو چلانے میں، اس کی ربوبیت میں، اور پھر اس کے بعد اس کی نعمت کے بغیر ایک سانس ہم جی نہیں سکتے، ایک سانس ہم نہیں لے سکتے۔ تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ علامہ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الوہیت کے جو اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مستحق ہونے کے جو اوصاف ہیں، وہ کمال اور جمال اور جلال اور عظمت کے اوصاف ہیں، وہ رحمت اور احسان کے اوصاف ہیں، وہ انصاف اور ہر ایک کے ساتھ برابر پیش آنے کے اوصاف ہیں۔ یہ ایسے اوصاف ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ عظمت و کبریائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اسی کے پاس پوری دنیا اور پورا کائنات چلانے کا نظام ہے، وہ طاقت ہے، کوئی چلا نہیں سکتا۔ وہی بادشاہ ہے، وہی حقیقی معنی میں مالک اور ماسٹر ہے، وہی اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے۔ کیوں؟ اسی کی رحمت ساری دنیا کو لیے ہوئے ہے، ظاہر و باطن طریقے سے وہ نعمتیں دے رہا ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، یعنی جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، جو اس کے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے۔ اور وہی ایک ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اس لیے کہ اس کا علم ہر جگہ ہے، ساری دنیا اس کے علم کے ماتحت ہے، بالکل اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ساری کائنات اس کے محتاج، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، علماء کہتے ہیں اللہ کا اسم اعظم، جو بہت بڑا نام، جس کے نام کا حوالہ دے کر اگر ہم پوچھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ بہت سارے علماء نے مختلف رائے دی ہیں، ان میں سے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اللہ، یہ کلمت اللہ، کلمت الجلالہ جس کو کہتے ہیں اللہ، یہ لفظ یہ اسم اعظم ہے، یہ بعض علماء کا خیال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ نام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اللہ کا نام آیا ہے، 2724 مرتبہ آیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے بارے میں بتایا تو سب سے پہلے کہا کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کسی کی تم عبادت مت کر۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ وحی کی، کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، تو فرمایا موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے، اور جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو تم غور سے سنو۔ اننی انا اللہ، بے شک میں وہ اللہ ہوں، میرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، تم میری عبادت کرو۔ اور اسی لیے آیت الکرسی میں جو قرآن کریم کی سب سے بڑی اور سب سے مرتبے والی آیت بتائی جاتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہ جس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں۔ اس لیے بھی علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اعظم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جو تعارف کرایا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے بارے میں بتایا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا لفظ وہاں سب سے پہلے آیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی رسول میں بنا رہا ہوں، اور جو کچھ بھی تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو تم غور سے سنو۔ بے شک میں ہی وہ اللہ ہوں، میرے علاوہ سچا معبود برحق کوئی نہیں، تم میری عبادت کرو۔ تو یہاں لفظ اللہ، اسی طریقے سے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے،
لفظ اللہ سے شروع کیا. وہ اللہ جس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جو ساری کائنات کو حقیقت میں چلانے والا ہے. قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا لفظ ذکر کر کے اس کی حقیقت اور اس کی صفت بتا کر کبھی اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، کبھی شکر کرنے کا ذکر فرمایا، کبھی فرمایا کہ میں تمہیں قیامت کے دن جمع کروں گا. کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. تمہارے شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان معبودان باطل میں کوئی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے؟ کوئی زندہ کرتا ہے؟ ہاں، کوئی کسی کو موت دیتا ہے؟ کوئی کسی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. وہ ذات بڑی پاک ہے اور بہت بلند ہے جس سے یہ لوگ شرک کر رہے ہیں. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے بنایا اور دن کو روشن بنایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت بڑا احسان کرنے والا ہے، لیکن لوگ اکثر شکر نہیں کرتے ہیں. اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں. اللہ کی نعمت، دن اور رات یہ اللہ کی نعمت، صبح و شام اللہ کی نعمت، دھوپ اور سردی اللہ کی نعمت، بارش یہ اللہ کی نعمت، آگ یہ اللہ کی نعمت. اللہ کی کتنی نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے شکر کیا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی ہے جس کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے لیے ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. تمہارا خدا تو سچا خدا وہ اللہ ہے جس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اور وہ ہر چیز پہ اس کا علم جو ہے بالکل واسع ہے اور کشادہ ہے اور اس کا علم گھیرا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة. کمزوری کے بعد پھر قوت عطا فرمائی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. پھر اس کے بعد قوت کے بعد یعنی جوانی کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دیا. یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ بڑا جاننے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، تم دیکھ رہے ہو. ثم استوى علی العرش. پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. وسخر الشمس والقمر. اور سورج اور چاند کو مسخر کیا. کل یجری لاجل مسمی. یہ ہر سیارہ چاند اور سورج اور آسمان کا ہر سیارہ اپنے ایک مدت کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چکر لگا رہا ہے. یدبر الامر. اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. یفصل الآیات. آیتوں کو کھول کر تمہیں بتاتا ہے، اس کی آیتوں کو کھول کر تمہیں بتاتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین کرو. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا نام ہے یہ اللہ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم کا مطلب اے اللہ، اے اللہ، اللہم ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمت اللہم اے اللہ کے نام سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے. آئیے اللہ کے بارے میں ہم نے یہ ساری چیزیں جانی، یہ ساری چیزیں سیکھنے کا ہمیں اللہ نے موقع عطا فرمایا. اللہ ہی کا شکر و احسان ہے. اب آئیے اس کلمے پر ایمان لانے، اس اللہ تعالیٰ کے نام پر ایمان لانے، سمجھنے کا کیا مطلب ہے، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. یہ میرے ٹاپک کا اہم موضوع ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام آئیں گے
آگے انشاءاللہ ان سارے ناموں کا پہلے انٹروڈکشن ہوگا، ان ناموں کا انٹروڈکشن، یہ نام کا مطلب کیا ہے اور یہ نام کے کیا کیا آثار ہیں، ہم اس کے کیا نتائج دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں، پھر اس کے بعد ہم سے یہ نام کیا مطالبہ کرتا ہے، ہمارا کیا فرض ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے یہ چیز آئے گی، اور یہی ہم لوگوں کو رکنا ہے اور سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہمارے دل میں جاگزی کرنا ہے اور عملی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر، لفظ اللہ پر ایمان لانا، جی اس ذات پر ایمان لانا، اللہ کے اس نام پر ایمان لانا، اس کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کریں، اللہ سے زیادہ کسی اور چیز، کوئی اور مخلوق، کوئی چیز محبوب نہ ہو۔ سب سے زیادہ پیاری اور محبوب اگر کوئی ہے وہ اللہ کی ذات، اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، اس سے اگر محبت ہے تو اسی کی محبت کے ماتحت ہونی چاہیے، اس محبت سے الگ ہو کر نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، شوہر سے، بھائی بہنوں سے، کسی بھی انسان سے، بڑے سے بڑے انسان سے محبت ہے۔ کیوں؟ ان سب کو دینے والا کون ہے؟ آپ کو ان سب کو کس نے عطا کیا ہے؟ دنیا کی دولت، اگر ہم اس کو زیادہ محبت کرتے، اللہ اس کے رسول سے اللہ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا، اللہ نے دنیا کی ساری چیزوں کا ذکر کر کے، رشتہ داروں کا اور دنیا کے ساز و سامان کا، گھروں کا، تجارت کا، سب کا ذکر کر کے سورۃ توبہ میں فرماتا ہے اگر یہ ساری چیزیں تم اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ، اس کے راستے میں محنت کرنے سے زیادہ تم اگر پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلے کو لائے، اپنے حکم کو لائے۔ اللہ تعالیٰ فاسق اور بدکار لوگوں کو، بدکار اور بدعمل لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ہماری محبت سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور جتنی محبتیں ہیں وہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ماتحت ہی ہونا چاہیے۔ ماتحت کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کی محبت کسی اور کی محبت سے ٹکراتی ہے تو وہاں اور کی محبت کو نیچے رکھنا ہے، اس کو بالائے طاق رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دینی ہے۔ بیوی اگر کہہ رہی ہے شوہر سے کہ بھائی تمہارے چہرے پر داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ داڑھی ڈالو، یہاں بیوی کی محبت اور اللہ کی محبت ٹکراتی ہے۔ اللہ کی محبت کو ترجیح دینی چاہیے، اور بیوی کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ماننا ہر ایک انسان کا، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ شوہر اگر کہہ رہا ہے بیوی سے کہ حجاب مت کرو، میرے ساتھ تم فیشن کے ساتھ تم چلو، لالی لگا کر اور میک اپ کر کے چہرہ بتا کر چلو تاکہ میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ دیکھو میری بیوی کیسی ہے، تو ایسی صورت میں کہنا ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا والوں کی محبت پر غالب آنی چاہیے۔ جی ہاں، اور حقیقت میں ایمان کا مزہ اس وقت ملے گا جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، ورنہ ایمان کا مزہ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزہ پائے گا۔ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہوں، دوسروں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ دوسری چیز ایک کہ انسان سے، کسی انسان سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسری چیز اسی طریقے سے وہ کافر بننے کو، کفر میں چلے جانے کو ناپسند کرے جیسا وہ دوزخ میں جانے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ نام اللہ تعالیٰ کا نیک نام، اس نام سے جو ہم مومنوں کو
نصیحت لینی ہے، عبرت لینی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں ناز کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ذریعے ہمیں فخر کرنا چاہیے، دنیا کی کسی چیز سے ہمیں فخر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت جی اور اس کا فضل کا تقاضا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمایا، اس سے خوش ہونا چاہیے، ہمیں اس پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ذات پر اور اس کی صفات پر کہ اور اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا دیکھ بھال کرنے والا ہے، ہمیں کسی کی فکر نہیں۔ اس طریقے سے ایک مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پناہ لیتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب قیامت ایسے لوگوں پر آئے گی جب بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں گی اور پوری دنیا مسلمانوں سے پوری دنیا بالکل صاف ہو جائے گی، ذرا برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، ایک ہوا بھیجے گا جس کے ذریعے سارے کے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، صرف کافر رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کعبے کو توڑ دیا جائے گا، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ اٹھائے لے گا، لوگ مصحف کو کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ حروف نہیں ہیں، کلمات نہیں ہیں، صرف سفید پیج ہیں، سفید کاغذات ہیں، اللہ کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا لفظ بھی جو ہے بولنے والے نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں پر قیامت جو کہ سب سے بڑی ہولناک عذاب ہوگا، وہ دن جو ہے قیامت آئے گی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان سے رکھے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو اس دنیا سے جلد از جلد پاک کرے، اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے جانوں کی، مالوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ظلم کا مزہ دنیا اور آخرت میں دے، آمین یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔